اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا، جو کہ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا تک تھا۔ تو کہ جو گمان ہوتے ہیں وہ زیادہ گمانوں سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں الحمدللہ پہلے حصے میں بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرا حصہ بیان کریں گے، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو اور لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ غور کریں کہ جاسوسی کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کے گھر جھانکنا، چھپے ہوئے کسی کی باتیں سننا، کسی کے خط پڑھنا یا دیکھنا، یہ سب حرام ہے، اسی جاسوسی میں آتا ہے۔ اور درمیان میں اگر کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے تو اس کی درمیان میں باتیں سننا، یہ بھی حرام ہے اور جاسوسی میں آتا ہے، جو کہ اللہ نے منع کیا، ولا تجسسوا۔ ہمسایوں کے گھر جھانکنا، کون آیا ہے، کیا لایا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات کو ٹٹولنا، یہ سب جاسوسی کے کام ہیں، اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں، یعنی آنکھیں بند ہیں لیکن سوئے نہیں ہیں، لیکن شو کرتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی جاسوسی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ چھپ کر باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے دوسروں کی باتیں معلوم کرنا، یہ بھی جاسوسی ہے، یہ بھی منع ہے، حرام ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ حکومت جاسوسی کا نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی برائیاں نہ ڈھونڈ ڈالے، کیونکہ حکومت کو یہ لازمی نہیں ہے کہ چھپی برائیوں کو وہ ڈھونڈے، نکالے باہر، بلکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ جو برائیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی جو برائیاں ظاہر ہو جائیں، حکومت کا کام یہ ہے کہ جو برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں ان برائیوں کے بارے میں عملی حکمت عملی کرے، یعنی عملی طور پر عملی اقدام کرے ان پر، جو برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں ان پر، نہ کہ چھپی برائیاں نکالے۔ تو حکومت جاسوسی کا نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی برائیاں نہ ڈھونڈ نکالے، بلکہ ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرے جو ظاہر ہو جائیں۔ مخفی برائیاں، جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، ان کے لیے اصلاح کا راستہ ہے، تعلیم، واعظ و نصیحت، عوام کی اجتماعی تربیت کی ضرورت ہے، جس سے ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جاسوسی کرنا حرام ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنا گناہ ہے، جاسوسی کی ممانعت ہے۔ ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولو۔ ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے جن کے حالات یا معاملات پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ اس پردے کو ہٹاؤ اور ان کے عیب تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے
عیب ڈھونڈنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو رسوا کر کے اس کے گھر میں سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں گمان برا ہو جائے تو اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کوئی حکومت تو نہیں ہے، نہ آپ کوئی جج تو نہیں ہے، یا آپ کو کوئی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کا کام ہے۔ آپ کو راز کسی کا زہر ہوتا ہے، عیب زہر ہوتا ہے، چھپاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے زندہ گاڑھی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا، یعنی زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر دیا۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو بندہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ جاسوسی کرنا یہ کسی کی نجی زندگی میں مداخلت ڈالنا ہے۔ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی کہ کوئی شخص گا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب موجود ہے اور ایک عورت بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تیرا پردہ فاش نہیں کرے گا؟ اب یہ سننا تھا۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ پہلا گناہ، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ آپ جاسوسی نہ کرو، آپ نے میری جاسوسی کی ہے، یہ پہلا گناہ آپ نے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، سورہ نور میں یہ آیت موجود ہے۔ تو آپ دیوار پر چڑھ کر آئے تو آپ نے دوسرا اللہ کا حکم نہ مانا۔ تو تیسرا جو آپ نے حکم نہیں مانا، وہ اللہ نے حکم دیا سورہ نور میں کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے، تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی مان گئے اور اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، اور اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ یاد رکھیں کہ خود اسلامی حکومت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے راز ٹٹولے یا ان کے گناہوں کا پتہ چلائے یا انہیں پکڑے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگتا ہے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حکومت تحقیق کر سکتی ہے جب کسی گروہ یا شخص کے بارے میں نمایاں علامات نظر آ رہی ہوں کہ وہ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، تب حکومت تحقیق کر سکتی ہے، جاسوسی کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو،
बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से रूह गर्दानी ना करो, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। लोग तलाश करते हैं कि लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में कोई बात हाथ लग जाए जिससे खामियां सामने आएं और लोग अपना दुनियावी मफाद हासिल करें। आजकल सियासी दुनिया में देखें, ये जितने भी टीवी चैनल्स हैं या रेडियो और ये जो इदारे बने हुए हैं, तो इसमें जो बड़े बड़े अपने आप को फन्ने खां जो ये सहाफ़ी कहते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं करते। कोई काम क्या होता है, ज़बान से झूठ बोलते हैं, दूसरों की इज़्ज़त उछालते हैं, दूसरों के ऐब तलाश करते हैं। ये सारे ऐसे नहीं करते, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरों के ऐब उछाल कर उन पर स्कैंडल बनाते हैं और उनको लोगों के सामने उछालते हैं और क्या करते हैं, फिर पैसे लेते हैं। तो ये उनकी अर्निंग है। ये क्या हलाल है? खुद सोचें। इसी तरह से आप देखें कि आजकल जैसे होता है ना, एक पार्टी जो सियासी पार्टी होती है दूसरे सियासी पार्टी वालों के वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर सोचते हैं कि ये भाई इन्होंने ये कोई उसकी पर्सनल यानी ज़ाती ज़िंदगी पर किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात लेते हैं, फिर उन पर जो है वो कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या स्कैंडल बनाकर तो ख़राब करते हैं। तो ये सब जासूसी और इस तरह के काम ये हराम है, ये इजाज़त ही नहीं है। हुकूमत उस वक्त कर सकती है जब वो अलामतें ज़ाहिर हों कि भाई पता चले ज़ाहरी तौर पर फ़लाँ बंदा ऐसा है या कुछ उसके बारे में मालूम होती है, या जैसे अदालतें हैं उसमें जो लोग जिसको मामला होता है वो अदालतों में जाए और वहाँ अपना जो है जिससे उसको प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है या जिसने दुख दिया है या जिसने जुल्म किया है तो वो इंसाफ ले। तो ऐसे कोई किसी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी के घर में वो दीवार फलांग कर चले जाएं और वहाँ जुल्म करें और इस तरह करें और अगले बंदे के बारे में। तो ये चीज़ें गलत हैं और इस्लाम में सख्ती से मना है। आजकल देखें अखबार वाले, टीवी वाले, मीडिया वाले दूसरों के जासूसी करने वाले हैं। ये दूसरों के स्कैंडल बनाकर इशाअत आम करके तशहीर करके दुनिया कमाते हैं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इसमें ये सब चलता है। तो ये गुनाह के काम हैं जिसको करके वो अपनी हराम रोज़ी कमाते हैं और अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे ये तो उस वक्त पता चलेगा। बाज़ लोग टो में रहते हैं कि ऐब मालूम हो जाएं तो बदनाम करें, सख्ती से मना है। पर्दा पोशी का हुक्म है। अगर किसी का ऐब मालूम हो जाए तो उसे लोगों के सामने बयान ना करें। जब कोई शख्स खुलेआम बेहयाई करे और दूसरों के लिए ईज़ा का बायस हो तब हुकूमत जो है अमली इक़दाम करेगी, वरना जिस बंदे को कोई तकलीफ़ है, किसी से कोई जुल्म कर रहा है, उसका हक़ है कि वो अदालतें खुली हैं, इस्लामी अदालतें जैसे इस्लामी मुल्क हो, तो अदालत में जाकर वो अपना इंसाफ ले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन निज़ाम है इस्लाम में। शुक्र है कि हर बंदे को इज़्ज़त हासिल है, किसी पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, किसी की आप टो में नहीं चले जा सकते, किसी की टो में नहीं लग सकते कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, झांक नहीं सकते, झांक तांक ये वो उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसकी ख़त देखना, उसकी ये सब चीज़ें आपको कोई इजाज़त नहीं है, सिवाय इसके कि जब एक ओपन हो जाए बात और पता चल जाए कि वो बंदा ऐसा ख़तरनाक है मुल्क के लिए या उसके लिए, तो फिर उसके ऊपर ये जासूसी के उसके ख़त पढ़ें या उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसके फ़ोन टैप करें, तो वो अलहदा टॉपिक है। तो इसलिए इस्लाम ने हर एक बंदे को पर्सनल प्राइवेसी दी है, इज़्ज़त दी है, और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इतना बड़ा करम फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तक फरमा दिया कि अगर आपने किसी का ऐसा ऐब देख लिया जो बहुत अजीब सा था, लेकिन आपने उस पर पर्दा डाल दिया और ये ऐसे है जैसे आपने एक दफन की हुई जो औरत थी, दफन की हुई बेटी थी या लड़की थी, उसको आपने ज़िंदा कर दिया। यानी आप देखें कितना बड़ा सवाब है। और क़यामत के दिन जो है आप गौर करें कि अल्लाह ताला
اس بندے کو جس بندے نے دوسروں کے عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔